السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنا سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے اور 18 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا میں واو کے لیے مکمل گول کریں گے، لَقُوا الَّذِينَ میں نون کے زبر کو لمبا نہیں کریں گے، آمنوا نون واپس نو واو مد ہے 2 کاؤنٹس تک لمبا ہوگا، اور قالوا آمنا یہاں پہ مد جائز منفصل ہے، قاف کو پر کر کے 2 حرکت لمبا کریں گے اور لام واپس لو کو 4 حرکت لمبا کریں گے۔ آمنا میں نون کے اوپر تشدید ہے، 2 حرکت تک غنہ کریں گے اور نون الف نا کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا میں خلو کو میں خو کو اچھے سے پر کریں گے، خَلَوْا ٹھیک ہے، اور لام کو لائٹ رکھیں گے اور واو کے لیے ہونٹ مکمل گول ہوں گے اور کھینچیں گے نہیں، خَلَوْا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، خَلَوْا۔ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ الا میں بھی حمزہ کا زیر بالکل معروف رکھنا ہے، شیاطینہم میں بھی تمام زیر بالکل معروف رہیں گے اور تو کو اچھے سے پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شیاطینہم تا کی طرح نہیں پڑھنا، زبان کو پورا اوپر تالو کی طرف اٹھا کے پھر تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو کوئی بھی حال ہو، تو ہمیشہ پوری زبان کا جو ہے نا اوپر تالو کی طرف اٹھانے سے ہی ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیاطینہم۔ قالو یہاں پر بھی قاف پر ہوگا، لام و پشلو یہاں پر مد ہے، مد جائز منفصل، 4 حرکت لمبا کریں گے، انا 2 کاؤنٹس تک غنہ کر کے پڑھیں گے اور 2 کاؤنٹس ہی اس کو لمبا بھی کریں گے۔ معاکم میم کا زبر لمبا نہیں ہوگا، عین کو بس الگ سے ادا کریں گے، عین کا زبر لمبا نہیں کریں گے۔ پھر انما یہاں پر بھی اصلی شد ہے، ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے تجدید، تو میں اس کو بار بار نہیں بتاؤں گی کہ جب بھی ایک بات بس آپ نوٹ کر لیں گے، جب بھی نون کے اوپر تجدید ہو اور میم کے اوپر تجدید ہو تو اس کو 2 حرکت تک غنہ کر کے لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ نحنو ہا کی آواز کلیئر آئے گی حمز کے ساتھ اور نون کا پیش بالکل بھی لمبا نہیں ہوگا۔ مستہزئون تمام حرکات کو بہت معروف کر کے پڑھنا ہے، اس کو مستہزئون نہیں، مستہزئون زیر الگ معروف اور حمزہ کی جو آواز ہے وہ بالکل الگ سے نکلے گی، تحقیق کے ساتھ بالکل کلیئرلی حمزہ کو پڑھیں گے، اور نون پر یہاں پہ جب ہم سٹاپ کریں گے تو یہاں پہ ہمارا وہی والا رول ہوگا ٹیمپرری مد یعنی کہ مد عارض، ٹھیک ہے۔ اللہ لام لفظ جلالہ 2 حرکت لمبا ہوگا اور پر ہوگا۔ یستہزئ یہاں پر بھی سیم اسی طرح مستہزی کی طرح یستہزی تمام حرکات تمام مخارج کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور حمزہ کے پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ یہاں پہ یا کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف حمزہ کو پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے پیش کے ساتھ ہے، یا جو ہے وہ حمزہ کی کرسی ہے، اس لیے یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ بیہم زیر معروف، وَيَمُدُّهُمْ ویا ٹھیک ہے، کھینچیں گے نہیں، مدہم تمام پیش ہونٹ مکمل گول کر کے پڑھے جائیں گے، اتنے گول ہوں کہ آپ کے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا اگر وہ بھی آپ اپنے ہونٹوں کے اندر انٹر کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو شیشے میں دیکھ کے پیش کی پریکٹس کیجیے گا۔ فی طغیانہم تو غین کی آواز ہلکی سی چلے گی اور تو پر ہوگا۔ یعمہون یا کے بعد عین ہے، عین کو یعمہون نہیں، عین ہے، عین کی آواز بہت اچھی سے ادا کرنی ہے، حلق کے اندر سے آئے گی، درمیانی حلق سے، اور تھوڑی سی آواز چلے گی، یعمہون اور یا ایسے ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ اولئک یہاں پہ مد واجب ہے، 4 حرکت لمبا کریں گے اور تروا تا لائٹ را موٹا اور را کو پر کر کے اس کے بعد واو کو ضاد سے ملائیں گے، واو کا پیش مکمل ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے اور ضاد کو بہت اچھا سا پر کر کے پڑھنا ہے، اور پر کرنے کے لیے اپنی زبان پوری اوپر تالو تک اٹھانی ہے اور آپ کی زبان کے جو موٹے کنارے ہیں وہ آپ کو لگانے ہیں اندر کی داڑھوں پر، ٹھیک ہے، داڑھوں کے جو مسوڑے ہیں ان پر لگانے ہیں، ادراس علیا کہلاتا ہے وہ، لیکن ہم نے اس کو آسان ٹرم میں ہی سیکھا ہے کہ ہم اس کو اوپر کی جو 8 داڑھ ہے نا ان کی جڑوں پر لگائیں گے۔
چاہیں تو دونوں طرف لگا لیں، دونوں جڑوں پہ، چاہیں تو رائٹ سائڈ چاہیں تو لیفٹ سائڈ، جہاں آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زبان کی جو کنارے ہیں اندر والے موٹے ہافہ، جو اقصی ہافہ، ان کو پورا لگا کر مسوڑوں پر پھر پڑھیں گے تو آپ کا بہت اچھے سے پر ہوگا۔ اس میں دال اور زا یہ دو ساؤنڈ نہیں آئیں گے، زلالتا یا دولالتا نہیں، ضلالتا ضلالتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، بالہدا، دال کا کھڑا زبر دو حرکت لمبا، فما ربحت، را پر ہوگا، با کا زیر باریک ہوگا، بالکل اس کو معروف کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے بعد جو تا ہے یہ یہاں پر نا جزم ہے، جزم کے بعد بھی تا ہے، اس پر تشدید ہے۔ جزم کے بعد والا جو تا ہے نا تشدید والا، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، ہا کو تا سے ملا کے پڑھیں گے۔ جب بھی ساکن کے بعد تشدید ہوتی ہے تو پھر ہم ساکن کو نہیں تشدید کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہا کو ہم مشدد تا سے ملا کے پڑھیں گے۔ ربحت تیجا، ٹھیک ہے، تیجا روتہم، یہاں بھی رو پر ہوگا اور پیش مکمل ہونٹ گول کر کے پڑھے جائیں گے۔ وما کانوا، وما کانوا، یہاں کانو، کانو کی آواز یا قانو نہیں، کانو، کانو، کاف کو جو ہمارا تالو کا جو سخت والا حصہ ہے نا، ہڈی جہاں پر ہے وہاں سے ادا کریں گے، کا اک اک، ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ نون واپس نو کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ مہتدین، موہ، ہا کی آواز بہت بھاری سے آئے گی سینے کے قریب سے اور ہونٹ مکمل گول ہوں گے۔ مہتدین، مثلہم، سا نرمی کے ساتھ زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کے پڑھا جائے گا۔ کمثلی، یہاں پہ بھی کاف میم سا تینوں نرمی کے ساتھ، لائٹ لیٹرز ہیں یہ، ان کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، کما نہیں، کما کما، کمثلی الذی، سلیل، سلیل، لام کے لام سے تجدید کے ساتھ، لام کا زیر لام کی تجدید کے ساتھ ملے گا، اور زا کے زیر، زال کا جو زیر ہے اس کو سین کے ساتھ ملائیں گے، لذیذ، لذیذ، ٹھیک ہے، لذیذ نہیں ہوگا، زال ہے اس کو زا کی طرح نہیں پڑھیں گے۔ تو قدا، تو، تا واپس، تا واو زبر تو، واو لین ہے، واو کو مکمل ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے لیکن تا کو موٹا نہیں کریں گے، تو نہیں، تو، تو، قدا، قوف پر ہوگا، دال باریک، نارا، یہاں پہ جیم ہے یعنی کہ وف کا سائن ہے، یہاں ہم رکیں گے تو رو کو 2 حرکت تک لمبا کر کے اور پر کر کے پڑھیں گے، نارا، نارا، ٹھیک ہے، نورو نہیں، نون موٹا نہیں ہوگا، صرف رو موٹا ہوگا۔ فلما، میم پہ تشدید 2 حرکت غنہ، اور میم کے اوپر جو مد ہے مد جائز منفصل ہے، 4 حرکت لمبا کریں گے۔ پھر حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ضاءت، ضاد کو بہت اچھا سا پر کر کے 4 حرکت لمبا کریں گے، مد واجب ہے، تا کا ہم واضح کریں گے۔ ما حولہ، ہا کی آواز حلق کے اندر سے آئے گی ہوا کے ساتھ، حمز کے ساتھ، اور واو ہونٹ مکمل گول کر کے، اور لہو میں جو ہا ہے یہاں پہ 2 حرکت تک غنہ کریں، 2 حرکت تک اس کو لمبا کریں گے لہو کو، کیونکہ یہاں پر الٹا پیش ہے۔ ذہب اللہ، زال باریک، پھر با کا جو لام سے ملے گا تو لام کو، لام لفظ جلالہ کو ہم موٹا کر کے 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بنورہم وتراکہم، وتراکا، واو باریک، تا باریک، رو پر، کاف باریک، ہم ہونٹ مکمل گول کر کے۔ فی ظلمات، فایا زر فی 2 حرکت لمبا، ظلمات، غ نرمی کے ساتھ پر کر کے، ٹھیک ہے، نرمی بھی آنی چاہیے، نرمی کیسے آئے گی، زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالیں گے اور زبان کو موٹا کر کے پورا اوپر تالو پر اٹھا لیں گے، غلو، غلو، فی ظلمات، ظلمات، میم باریک رہے گا تاکہ زیر بھی لام کے ساتھ ملیں گے تو باریک رہیں گے۔ اور یہاں پر ہمارا جو رول ہے وہ ہو رہا ہے نون ساکن کا، جس کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب لام یا را آتے ہیں تو ادغام مال غنہ کیا جاتا ہے، یعنی بغیر غنہ کے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یوبصرون، یوب میں با پہ قلقلہ کریں گے، اور صیرون صاد موٹا ہوگا لیکن زیر کے ساتھ ہے تو سے نہیں پڑھیں گے، سی، سی زیر معروف رہے گا، رون رو پر کر کے اور پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی مد عارض کا ہی قاعدہ ہوگا۔ صمم، صاد پر ہوگا، اور تنوین کے بعد یہاں با آ رہا ہے، جب بھی نون ساکنہ تنوین کے بعد با آتا ہے تو اخلاف کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ صمم، پہلے میم پہ غنہ کریں گے کیونکہ تشدید ہے، اصلی تشدید ہے یہ، پھر اس کے بعد ہم با کے قاعدے کی وجہ سے، با پہ جو نون ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کا قاعدہ، اس کی وجہ سے ہم یہاں پر دوبارہ سے غنہ کریں گے، صمم، صمم، ٹھیک ہے، 2 بار غنہ ہوگا۔ بکمن، بکمن، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ پھر عمیون، فہم، عمیون، یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا، اور فہم لا یرجعون، لا 2 حرکت لمبا ہوگا، یا پر نہیں کریں گے، صرف رو کو پر کریں گے، اور جیم کا جو زیر ہے اس کو معروف رکھیں گے، لا یرجعون۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.